السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضا عباس۔ ناظرین، آج کی بات میں آج کی ہی بات ہوگی۔ یوم دفاع کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ایسے دن کے بارے میں بات کریں گے جسے ہر پاکستانی، چاہے وہ پاکستان میں آباد ہے یا پاکستان سے باہر کسی اور کونے میں، اس دن کو ایک جوش و ولولے کے ساتھ جو پاکستانی مناتا ہے، چاہے وہ ٹی وی سکرینوں پر بیٹھ کر اس دن کے حوالے سے مبنی ڈرامے یا موویز کی صورت میں دیکھتا ہے یا نغموں کی صورت میں وہ سارے تمام مناظر دیکھتا ہے اور سن کر اور دیکھ کر اپنے خون کو گرماتا ہے۔ ہمارے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہوں گی وہ بذات خود 1965 کی جنگ کا حصہ رہی۔ جو مناظر ہم موویز یا ڈراماز یا نغموں میں دیکھتے ہیں، انہوں نے براہ راست نہ صرف دیکھے بلکہ ایک اہم فرائض بھی انجام دیے اس جنگ کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ ریٹائر بریگیڈیئر میاں محمد محمود صاحب ہوں گے، ان سے ہم بات کریں کہ 1965 کی جنگ کے محرکات کے بارے میں۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ 1965 کی جو جنگ تھی اس کے محرکات کیا تھے؟ دیکھیں جی، جب ہم 1965 کی جنگ کے محرکات کی بات کرنا چاہتے ہیں تو سب سے ضروری چیز ہے کہ اس کا جو بیسک بیک گراؤنڈ تھی وہ کشمیر کا کاز تھا، کہ مسئلہ پاکستان کے لیے یہ تھا کہ یا تو ہم کشمیر کو بھول جائیں یا ہم کچھ کریں۔ تو اس لیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کشمیر کاز کے لیے اپنا جو ہے فرض وہ انجام دے گا۔ اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہمارا پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ پہلی فیز میں ہم نے آپریشن جبرالٹر لانچ کرنا تھا، جس میں کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمان وہ آکوپائیڈ انڈین فورسز کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور انڈیا کی توجہ جو ہے وہ ساری ادھر جو ہے وہ مرکوز ہو جائے۔ اور جب انڈیا کی توجہ وہاں مرکوز ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی جو دوسرا آپریشن جو پلان کیا گیا تھا وہ تھا آپریشن آپریشن گرینڈ سلیم۔ جبرالٹر تو پہلا حصہ تھا آپریشن گرینڈ سلیم۔ آپریشن گرینڈ سلیم میں ہم نے پلان یہ کیا تھا کہ کیونکہ ہندوستان کی اٹینشن جو ہے وہ آزاد کشمیر میں وہاں پہ جو ہے وہ فوکس رہیں گے، تو ہم اپنی فورسز چھم جوڑیاں علاقے سے لانچ کر کے اخنور کی جو برج ہے اس کو کیپچر کریں گے۔ تو یہ ہماری فیز جو تھی یہ ہم نے تیار کی تھی کہ جب موقع ملے تو ہم آپریشن گرینڈ سلیم لانچ کر کے اخنور برج کو کیپچر کریں۔ سر، اس میں یہ بتائیے گا کیا یہ بالکل ایک پری پلان تھا آپ کو، یعنی ہمارے پاس جو انٹیلیجنس کی بیسس کے اوپر انفارمیشن تھی ان کے ہمارے پاس کہ ایسا بھارت کرنے کا عزائم رکھتا ہے؟ نہیں، اٹ واز پری پلان جی، بالکل۔ اور اس کے لیے آرڈر جنرل ایوب خان نے خود دیے تھے، اور یہ جنرل اختر ملک تھے اس وقت جی او سی 12 مری، انہوں نے ساری آپریشن پلاننگ کی تھی اس آپریشن کی۔ سر، ہمارے اس سے پہلے 1965 کی جنگ سے کچھ عرصہ قبل ہمارے بھارت کے ساتھ روابط کیسے تھے؟ ہمارے روابط جو پہلے تھے جی ویسے ہی تھے، کوئی اس میں نہ کوئی خاص کوئی کیا نام ہے کوئی ویکنیسز تھی، نہ کوئی یہ زیادہ وہ ایگریویٹ ہوئے تھے۔ شام کی چائے جم خانہ کلب میں پینا چاہتے تھے بھارتی آرمی۔ بھارت کے اس شفاق عزائم کو پاک آرمی کے جوانوں کے ساتھ ساتھ عوام نے کیسے ملیمیٹ کیا؟ دیکھیں، میں اس کی ذکر کروں گا جو چائے کی بات آپ کر رہے ہیں لاہور جم خانہ میں، جب میں لاہور سیکٹر کی بات کروں گا۔ اگر ہم نے 65 وار کا ذکر کرنا ہے تو اس کو میری نظر میں یہ 4 سیکٹر میں اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے۔ پہلا جو تھا وہ آپریشن گرینڈ سلیم،
جس میں کہ ہم نے اپنے فورسز کو لانچ کرنا تھا چھم جوڑیاں اور کیپچر کرنی تھی اخنور برج. دوسرا سیکٹر تھا سیالکوٹ سیکٹر جو ہماری مرضی سے نہیں کھلا بلکہ انڈین نے ہمیں وہاں اٹیک کیا. تیسرا سیکٹر کا لاہور کا، وہ بھی ہماری مرضی سے نہیں کھلا، انڈیا نے اپنا اٹیک ادھر لانچ کیا. اور چوتھا سیکٹر جو تھا جس میں ہم نے اپنا مین اوفینسو لانچ کیا وہ کھیم کرن سیکٹر تھا. اور جب میں ان 4 سیکٹر کی بات کرتا ہوں تو شروع کریں گے ہم آپریشن گرینڈ سلیم سے، کہ آپریشن گرینڈ سلیم 1 سپٹمبر کو لانچ ہوا. میرا اسکواڈرن جو اس وقت میں کمانڈ کر رہا تھا وہ 12 ڈیو اور 7 ڈیو جو کہ وہاں اس علاقے میں بھیجا گیا تھا انڈر جنرل یحییٰ خان، میرا اسکواڈرن ان کی سپورٹ میں تھا. 1 سپٹمبر کو جنرل اختر ملک نے اپنا جو تھا پلان وہ لانچ کیا اور رات کو ریور توی جو تھی انہوں نے کراس کر لی. اور سیکنڈ کو وہ پلان کر رہے تھے اپنا اوفینسو اخنور کی طرف لے جانے کے لیے کہ سڈنلی کمانڈ جو تھی وہ چینج کر دی گئی. ہماری سمجھ میں نہ اس وقت آیا نہ آج آ رہا ہے کہ وہ کمانڈ کن وجوہات سے چینج کی گئی. بٹ جو مبصر جو ہیں اس جو ان کی سب کی یہی رائے ہے کہ یہ فیصلہ ایوب خان کا تھا اور موسٹ پروبیبلی ایوب خان نے یہ فیصلہ امریکن کے کہنے پہ کیا کہ ہم اخنور برج کیپچر نہ کریں، کیونکہ جب 2 سپٹمبر کو ہم نے اپنا کمانڈ چینج کی اور جنرل یحییٰ نے یہ آپریشن شم سیکٹر میں ٹیک اوور کر لیا، اس سے وہ ڈیلے ہو گئی اور جو اخنور برج ہم نے 3 کو کیپچر کرنی تھی وہ کیپچر نہ ہو سکی. مگر میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گو کہ ہم 3 سپٹمبر کو برج نہ کیپچر کر سکے مگر 5 کی شام تک بھی ہم اخنور برج سے 2-3 میل دور رہ گئے تھے اور ہمیں چاہیے تھا کہ 5 اور 6 کی رات کو ہم اخنور برج کیپچر کر لیتے، کیونکہ ہندوستان نے اپنی ساری فوجیں وہاں سے وڈرا کر کے وہ ریور چناب کے پرلی طرف لے گئے تھے اور یہ ہمارے لیے ایک بہت سنہرا موقع تھا جو ہم نے ضائع کر دیا، ورنہ 65 کی وار جو تھی وہ 5 سپٹمبر کی رات کو ختم ہو جاتی. اس کے بعد جب ہمارا یہ آپریشن شروع ہوا تو ہندوستان نے 6 سپٹمبر کو 3 جگہ اٹیک شروع کیا. وہ اٹیک تھا جسر برج کے اوپر سیالکوٹ سیکٹر میں، لاہور سیکٹر میں جہاں کہ آپ بات کر رہے تھے شام تک وہ کہتے تھے جی جم خانہ میں ہم جا کے ڈرنکس پئیں گے، اور پھر قصور سیکٹر میں. یہ تینوں جو اٹیکس تھے انڈین کے تھے یہ ان کے مین اٹیک نہیں تھے، یہ ان کے ڈائیورشنری اٹیک تھے. کوئی ان کا مقصد نہیں تھا کہ انہوں نے جا کر کچھ کیپچر کرنا ہے، ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارا دھیان جو ہے اس طرف لگ جائے، کیونکہ ان کا جو مین اٹیک تھا اس کا پلان انہوں نے کیا تھا 8 سپٹمبر کو سیالکوٹ سیکٹر میں لانچ کرنے کے لیے. اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری ہائر کمانڈ انہوں نے بے وقوفی کی کہ انہوں نے اس انڈین جو ڈائیورشنری اٹیک تھا اس کو مین اٹیک سمجھ کے ہم نے اپنے سارے ٹروپ سیالکوٹ سیکٹر سے ڈائیورٹ کر کے ہم جسر برج کی طرف لے گئے اور ہم نے ہندوستان کو ایک موقع دیا کہ وہ اپنا اٹیک کر کے اپنے جو بھی ان کے آبجیکٹیوز تھے وہ پورے کر لیں. مگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس ڈائیورشنری اٹیک کے بعد گو کہ ہمارے جتنے بھی ٹروپس تھے فلورا سیکٹر میں وہ سارے جسر کی طرف چلے گئے تھے، مگر پھر بھی راتوں رات 24 بریگیڈ اور 25 کیولری جو کہ فلورا میں تھے پہلے اور جسر بھیج دیے گئے تھے، ان کو حکم دیا گیا کہ وہ واپس فلورا آ جائیں. فلورا تو وہ نہ پہنچ سکے، بٹ جب انڈین مین اٹیک چوندہ کے پاس پہنچ گیا تو اس وقت 25 کیولری جو تھی
واحد یونٹ تھی پاکستان کی جو کہ ہندوستان کے 1 آرمر ڈویژن اور 3 آرمر ڈویژن کے سامنے کھڑی ہو گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس یونٹ نے جو کارنامہ 8 سپٹمبر کو انجام دیا اس کو ہم ساری عمر یاد رکھیں گے. اور اس کی کوئی دنیا میں اور کوئی مثال نہیں ہے کہ جس میں کہ جو ہندوستان کا جو مین اوفینسو تھا جس میں 1 ڈویژن اور 1 آرمر ڈویژن اور 3 انفینٹری ڈویژن ان کی سپورٹ میں انہوں نے 8 سپٹمبر کو لانچ کیا، وہ چوندہ تک پہنچ گئے. مگر 25 کیولری ان کا 20 اسکواڈرن میجر محمد احمد جو آج کل بریگیڈیئر محمد احمد ہیں ان کی قیادت میں وہ چوندہ پہنچ گیا. اور نہ صرف انہوں نے سارے انڈین آرمر ڈیو کو وہاں پہ روکا بٹ شام تک 25 کیولری سارا دن لڑائی کرتی رہی اور شام تک یہ سارا انڈین آرمر ڈویژن پلس جو 2 انفینٹری ڈویژنز تھے ان سب کو انٹرنیشنل بارڈر تک دھکیل دیا اور ان کی بڑی ہیوی کیجولٹیز کی. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک ایسا مارکا ہے جس کو کہ ہم نہیں بھول سکتے. اب سیالکوٹ سیکٹر میں اس کے بعد جو اور واقعات ہوئے میں ان کی تھوڑی سی تفصیل دینا چاہتا ہوں. زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. میں نے سارا جو اکاؤنٹ ہے 65 وار کا وہ اپنی کتاب میں لکھا ہے. یہ کتاب پبلش ہو رہی ہے، امید ہے کہ تھوڑے دنوں تک یہ کتاب پبلش ہو جائے گی. اس میں سارا ڈیٹیل اکاؤنٹ 65 وار کا موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ سب سے ایکوریٹ اکاؤنٹ ہے 65 وار کا جو کہ جتنے بھی اکاؤنٹ لکھے گئے ہیں ان میں سے. اس کا ٹائٹل کیا رکھا آپ نے؟ جی بک نیم کیا ہے اس کا؟ اس کا ٹائٹل ہے جی ریفلیکشنز ان پیشن اور امید ہے وہ جلدی پبلش ہو جائے گی. تو جب میں بات کرتا ہوں سیالکوٹ سیکٹر کے تو 8 سپٹمبر کے بعد جو چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ انڈین 8 کے بعد اپنا اٹیک وہاں سے ری گروپ ہو کے لانچ کرتا گیا. 9 کو کیا، 10 کو کیا، 11 کو انہوں نے فلورا کیپچر کر لیا. جب فلورا کیپچر ہوا تو اس وقت جنرل ابرار جو تھے GOC 6 آرمر ڈیو انہوں نے گائیڈز کیولری کو حکم دیا کہ آپ اٹیک کریں تاکہ انڈین جو پریشر ہے فلورا کے اوپر وہ اس کو کم کیا جائے. اس آرڈر میں گائیڈز کیولری جو تھی انہوں نے ایک نہایت بہادرانہ انہوں نے ایک اٹیک کیا جس میں ایک ریجمنٹ جو تھی انہوں نے جانتے ہوئے کہ انڈین آرمر ڈیو ان کے سامنے ہے اس کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا. وہ اٹیک جو تھا وہ پوری طرح کامیاب تو نہیں ہوا کیونکہ فلورا میں انڈین پوزیشن بہت مضبوط تھی مگر فلورا سے علاوہ جو ان کا رائٹ فلینک تھا وہاں پر ہماری گائیڈز کیولری وہ پہنچ گئی اور وہاں پہ انہوں نے انڈین 16 ریجمنٹ کے جو کہ ان کی ریزرو ریجمنٹ تھی ان کے اوپر اٹیک کیا. وہ سارے ٹینک چھوڑ کے بھاگ گئے. غلطی ہم سے یہ ہو گئی کہ ہمارے پاس اس وقت لوگوں کو سینچورین ٹینک چلا نہیں سکتے تھے، ہم وہ ٹینک لے کے آ نہیں سکتے تھے اور نہ ہی ہم نے وہ تباہ کیے وہاں پر. وہ ہم سے بہت غلطی ہو گئی. بہرحال یہ 11 کا واقعہ ہے. اس کے بعد میں آتا ہوں 16-17 سپٹمبر کا واقعہ. انڈین جو مین آرمر ڈیو اٹیک آیا ہے سیالکوٹ سیکٹر میں وہ 16 کی صبح کو شروع ہوا. وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ انڈینز 3 ایکسس پہ آ رہے تھے. ایک ایکسس آ رہا تھا چوندہ کی طرف، دوسرا ایکسس تھا رکھ بابا بھورے شاہ کی طرف اور تیسرا ایکسس جو تھا وہ بدیانہ کی طرف. اور ہمارے ان تینوں ایکسس کے اوپر ایک ریجمنٹ موجود تھی اور انڈین نے بھی ایک ایکسس کے اوپر ایک ریجمنٹ لانچ کی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شام تک جو لڑائی ہوئی اس میں انڈین آرمر ڈیو کا جو مین اٹیک تھا وہ ختم ہو گیا. وہ 17 کیولری جو تھی انڈیا کی وہ سب سے زیادہ جو نزدیک آئی اپنے آبجیکٹو کے. انہوں نے مائل سٹون 5 کیپچر کرنا تھا چوندہ پسرور سڑک کے اوپر. وہ اس کے قریب پہنچ گئے مگر پھر بھی جو ان کا جو تھا کمانڈنگ آفیسر
کرنل تاراپور، اس کا ٹینک تباہ کیا گیا اور وہ بعد میں وہ وہیں اسی جگہ مر گیا، چائے پیتے پیتے وہ بعد میں بیٹھ کے چائے پی رہا تھا، اور اس سے وہ سارا جو انڈین اٹیک تھا وہ سارا ختم ہو گیا، اور وہ ان کو ہم نے واپس دھکیلنا شروع کر دیا۔ یہ 16 کی شام تک حالت تھی۔ 17 کی صبح تک ہم سب کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ انڈین ٹروپس جو اس سیکٹر میں تھے وہ تباہ ہو گئے تھے۔ 17 کی صبح کو میں موجود تھا جنرل ابرار کے پاس، جبکہ انڈین آرمر ڈیو کے اوپر ایک میسج آ رہا تھا کہ ٹینکس ٹو withdraw individually taking cover in sugar cane crops، اور لٹرلی انہوں نے آ کر اپنے ٹینکس، بہت سارے ٹینک شوگر کین کراپ میں چھوڑ کے ہی وہ بھاگ گئے، اور سیز فائر کے بعد آ کر انہوں نے ریکور کی۔ جب یہ حالت ان کی 17 صبح کو تھی تو ہم سب کی خواہش تھی کہ ہم اپنا کاؤنٹر اٹیک لانچ کریں، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت ایک آرمر ڈویژن اور ایک انفنٹری ڈویژن موجود تھا سیالکوٹ سیکٹر میں ایک مضبوط اوفینسو لانچ کرنے کے لیے۔ کیوں وہ لانچ نہیں کیا گیا، یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے ہائر کمانڈ کی کمزوری تھی، ورنہ میری سمجھ میں، اور ہم اور جو وہاں پہ اس علاقے میں موجود تھے، اگر یہ ہمارا اٹیک لانچ ہو جاتا تو 65 وار کا فیصلہ سیالکوٹ سیکٹر میں ہو جاتا، اور انڈین آرمی کی اس سیکٹر میں مکمل جو تھی وہ ڈیفیٹ ہو جاتی۔ ہم نے یہ موقع ضائع کیا، اور یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے۔ اب اس سیالکوٹ سیکٹر کے بعد جب میں جاتا ہوں دوسرے سیکٹر، تو اس کے اوپر بھی ہمیں تھوڑی سی نظر رکھنی چاہیے۔ آپ نے بات کی تھی لاہور سیکٹر کی، اور آپ نے کہا تھا کہ جی انڈین آرمی چیف کی خواہش تھی کہ شام تک وہ جیم خانہ کلب میں پہنچ جائے۔ یہ صرف ان کی ایک خواہش تھی، یہ پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اس لیے کہ انڈین نے اس سیکٹر میں صرف ایک ڈویژن لانچ کی، اور ہمارے پاس بھی اس وقت 10 ڈویژن اس علاقے میں موجود تھی بی آر پی لائن کے اوپر۔ تو یہ ممکن نہیں تھا انڈین کے لیے کہ وہ بی آر بی لائن کراس کر کے وہ ہمارے ٹروپس کو پیچھے دھکیلتے ہوئے وہ لاہور شہر تک پہنچ جائیں گے۔ نہ یہ ممکن تھا، نہ یہ ایسا ہوا۔ اور جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو تھا یہ ایک ڈائیورشنری اٹیک تھا انڈینز کا، ان کی بھی کوئی نیت نہیں تھی بی آر بی کنال سے آگے جانے کی، نہ ہمارے پاس طاقت تھی کہ ہم بی آر بی کنال کے پار جا کر انڈینز کے اوپر اٹیک کرتے۔ اب آخری میں ذکر کروں گا کھیم کرن سیکٹر کا، کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ سیالکوٹ سیکٹر میں 17 کے بعد ہم اس پوزیشن میں تھے کہ ہم انڈین آرمی کو ڈیفیٹ کر سکتے، مگر یہی حالت ہماری 8 سپٹمبر کو کھیم کرن سیکٹر میں بھی تھی۔ کھیم کرن سیکٹر میں ہم نے 8 سپٹمبر کو اپنا مین جو ہماری اسٹرائک فورس تھی 1 آرمر ڈیو لانچ کیا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ لانچنگ جو تھی یہ ہماری ہائر کمانڈ کی ایک نہایت ناقص پرفارمنس تھی، کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے یہ 1 آرمر ڈویژن آن اٹس اون وداؤٹ اینی انفینٹری سپورٹ اس کو لانچ کیا گیا اس علاقے میں۔ میں تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں اس کی، کیونکہ میں وار میں تو اس علاقے میں نہیں تھا، مگر وار سے پہلے میرا اسکواڈرن 7 ڈیو کی انڈر کمانڈ تھا، اور 7 ڈیو جی او سی جنرل الطاف قادر فورس کمانڈر تھے اس اسٹرائک فورس کے، جس میں 7 ڈیو ان کمانڈ سپورٹڈ بائی 1 آرمر ڈیو واز ٹو اٹیک۔ یہ سارے پلان جنرل الطاف قادر نے تیار کیے ہوئے تھے، اور میں موجود تھا کہ جنرل الطاف قادر، جنرل نصیر جو تھے جی او سی 1 آرمر ڈیو، ان کو اپنے یہ سارے پلان سمجھا رہے تھے، تو جنرل نصیر اس بریفنگ میں لٹرلی سو گئے، اور جنرل الطاف قادر اتنا سخت ناراض ہوا مجھے دیکھ کے، کہنے لگے کہ look at him کہ he has gone to sleep۔ اگلے دن انہوں نے کمانڈر ان چیف کو فون کیا اور کہا کہ یہ جنرل نصیر اس قابل نہیں ہے کہ اس کو یہ 1 آرمر ڈیو کی کمانڈ دی جائے، اس کو امیڈیٹلی اس کو ریموو کیا جائے اور نیا کمانڈر اپوائنٹ کیا جائے۔ یعنی کہ حیرت ہوتی ہے ہمیں
کہ آرڈر اوپر سے کیا آتا ہے اگلے دن جنرل موسیٰ کا، اس نے جنرل الطاف قادر کو 7 ڈیز کی کمانڈ سے ریلیو کر کے انقرہ بھیج دیا، اور جنرل نصیر جو تھے ان کو 1 آرمرڈ ڈیو کمانڈ میں رکھا، اور اسی کی کمانڈ میں وہ اٹیک ہوا۔ وہ واحد وجہ تھی کہ ہمارا اٹیک جو تھا وہ کامیاب نہ ہوا کہ انہوں نے جنرل الطاف قادر کی کمانڈ توڑ دی۔ یعنی کہ 8 کو جب ہمارا اٹیک ہوا، انڈین کی کوئی اپوزیشن نہیں تھی، ہم کھیم کرن تک پہنچ گئے، مگر کیونکہ کوئی انفینٹری نہیں تھی، رات کو سارے ٹینک واپس آ گئے۔ اگلے دن بھی یہی تماشا ہوا، تیسرے دن انڈین تیار تھے، تب ہمارا یہ پلان ختم ہوا، ورنہ 8 اور 9 کو انڈین کمانڈر ان چیف نے آرڈر دے دیے تھے کہ انڈین ٹروپس ریور بیاس کو چھوڑ کے پرلی طرف چلے جائیں۔ تو یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی تھی کہ ہم نے ایک ایسا موقع جو کہ ہمیں ملا، وہ ہم نے خود تباہ کیا بائی ہیونگ انکمپیٹنٹ مین ان کمانڈ، اور جو انچارج تھا کمانڈ کا اس کو نکال کے ہم نے انقرہ بھیج دی۔ تو یہ ہیں تفصیلات 65 وار کی۔ اس کے متعلق اگر آپ نے اور کوئی پوچھتے ہیں تو میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ سر، اس میں 1965 کی جو جنگ میں جیسے آپ نے بتایا کہ افواج پاکستان کا جو کردار رہا، جیسے میں نے پہلے سوال کیا کہ عوام کا کیا کردار، کیونکہ کہا جاتا ہے پاکستانی چونکہ ایک عوام ہے جوش و جذبے والی ہوتی ہے، نہیں یہ دیکھیں، تعاون کیسا رہا؟ یہ جو 65 کی جنگ ہے، یہ میں کہوں گا کہ نہ صرف افواج نے بلکہ عوام نے بھی پورے جذبے کے ساتھ لڑی، اور اسی لیے ہمیں اس لڑائی میں کامیابی ہوئی کہ ہندوستان کے جو عزائم تھے وہ پورے نہ ہوئے۔ گو کہ ہم انڈین آرمی کو ٹوٹلی ڈیفیٹ نہ کر سکے سیالکوٹ سیکٹر میں، جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، مگر پھر بھی ہم نے انڈین عزائم جو تھے وہ پورے نہیں ہونے دیے۔ 65 کی جنگ، کیونکہ سر ہم نے تو یعنی اس جنریشن کے، یعنی ہم نے آپ نے وہ جنگ لڑی ہے، آپ نے مناظر ساری اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی تھی، یہ آیا ہے، یہ حقیقت ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی تو نہیں تھی، کہ ورلڈ وار 2 کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی تھی، کیونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد کوئی اور میجر لڑائی ہوئی نہیں، تو اس میں اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے زیادہ ٹینک جو استعمال ہوئے وہ 65 کی لڑائی میں ہوئے۔ سر، آپ نے اس جنگ میں حصہ لیا، اس میں آپ کو کون سا محاذ دیا گیا تھا کہ آپ نے یہاں پہ فرائض اپنے انجام دینے؟ نہیں، میں تو شام جوڑیاں اور سیالکوٹ سیکٹر میں تھا، اسی محاذ میں میں رہا، تو اس لیے لڑائی کا ایکسپیرینس میرا ان 2 سیکٹر کا ہے۔ تو اس میں بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے افواج پاکستان کا جو کردار بتایا، اس کے ساتھ ساتھ پاک فضائیہ کا کیا کردار تھا، خصوصاً ایم عالم صاحب کا بہت سنا۔ دیکھیں جی، پاک فضائیہ کا جو ہے رول، میں سمجھتا ہوں کہ اس لڑائی کا بہت سنہرا حصہ تھا، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایئر فورس نے ہندوستان کی ایئر فورس کو ٹوٹلی نیوٹرلائز کر لیا، اور وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ آ کر اپنے فارورڈ ٹروپس کو سپورٹ کر سکیں، اور ہماری ایئر فورس آخر تک اپنے ٹروپس کی پوری سپورٹ میں رہیں، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ 65 وار واز فوٹ بائی ایئر فورس، آرٹلری اینڈ اللہ۔ ایئر فورس کا کردار جو تھا وہ اتنا نمایاں تھا کہ لوگ کہتے ہیں ایئر فورس، آرٹلری اور اللہ نے 65 کی لڑائی جو ہے وہ لڑی۔ سر، آج کے دور میں ہمیں چونکہ بیرونی خطرات کا بھی سامنا ہے اور اندرونی خطرات کا بھی بہت زیادہ سامنا ہے، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افواج پاکستان کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، عوام کی ذمہ داری تو میں زیادہ کیا بتا سکتا ہوں، کیونکہ اگر کوئی فوج لڑتی ہے تو عوام کی سپورٹ کے ساتھ ہی لڑتی ہے، عوام کی سپورٹ کے ساتھ کوئی فوج نہیں لڑ سکتی، اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں وہ پاکستان کی افواج کے پیچھے ہوں گے۔ جہاں تک جنگ کا تعلق ہے، جنگ کے حالات ٹوٹلی بدل چکے ہیں، یہ وہ سین نہیں ہے جو کہ 65 لڑائی تھا یا 71 کی لڑائی کا سین تھا، یہ سین ٹوٹلی بدل چکا ہے، اور اس میں ابھی پہلے کنونشنل ٹروپس کا کیا رول ہوگا، اور اگر وہ رول جو ہے وہ کامیاب نہ ہوئے ہم میں، تو اس میں نیوکلیئر سٹرائک کا کیا رول ہوگا، یہ ایک بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہے جس کی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ سر، لاسٹ میں کیا میسج دینا چاہیں گے یوم دفاع کے حوالے سے، چونکہ یوم دفاع 6 سپٹمبر کے حوالے سے کیا؟ دیکھیں جی، میسج کیا دینا ہے، صرف ایک ہی میسج ہے کہ قوم جو ہے وہ متحد رہے،
تو کامیابی کے ساتھ سب چیلنجز کا مقابلہ کر سکتی ہے. اور اس لیے سب سے ضروری ہے کہ قوم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو. ہمارے سارے ادارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور حکومت کو سپورٹ کریں تاکہ حکومت جو ہے وہ اپنے صحیح فیصلے کر سکے. سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا. ناظرین، جیسا کہ آپ نے بریگیڈیئر صاحب کی گفتگو سنی، یہی راہ حل ہے ملت پاکستان کو، اس ملک پاکستان کو بچانے کے لیے کہ ہم تمام اداروں کو ایک پیج پر ہی آنا ہوگا، کیونکہ اب 1965 کی جنگ کے حالات وہ نہیں ہیں جو اس وقت تھے. اب کی جنگ بالکل جیسا کہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ بالکل بدل چکے ہیں. یہاں دشمن آپ کی بے شعوری کا فائدہ اٹھاتا ہے. یہاں پہ سافٹ وار اب زمانہ ہے، سافٹ وار لڑی جاتی ہے، کیونکہ ہم نے ہی پاکستان بچانا ہے، ہم نے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ ہمیں پیار ہے پاکستان سے. اپنے میزبان رضا عباس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.